سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جہاں تک کعب بن عامر کی بیٹی معاذ کا تعلق ہے تو میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کا باپ اور اس کے گھرانے والے اس کام میں ملوث نہیں ہیں۔ نہ کبھی حسن کرسو ان کی بستی کی طرف آیا ہے، اگر آتا بھی تو ہماری نظروں میں آتا، اور اگر ہم اسے دیکھ لیتے تو لیونش کیا تم خیال کرتے ہو کہ ہم اس کی آمد کو تم سے چھپاتے؟ بطروش کی اس گفتگو سے لیونش کسی قدر خوفزدہ ہو گیا تھا۔ بڑے سہمے سے انداز میں کہنے لگا، نہیں مقدس باپ، میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا۔ اگر آپ اسے دیکھتے تو یقیناً آپ اسے گرفتار کرانے کی کوشش کرتے، لیکن جو ملاحوں نے اشارہ دیا ہے کہ کعب بن عامر کی بیٹی کو ساحل پر حسن کرسو کے ساتھ دیکھا گیا ہے، تو سب سے پہلے میرے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر کعب بن عامر کی بیٹی ساحل پر کیا لینے گئی تھی؟ بطروش کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، پھر لیونش کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم کعب بن عامر اور بستی کے حالات سے واقف نہیں ہو۔ میری خانقاہیں چونکہ ان کے قریب ہیں، لہٰذا میں ان کی حرکات و سکنات سے واقف ہوں۔ دیکھو لیونش، جہاں تک کعب بن عامر کی بیٹی معاذ کا تعلق ہے تو وہ صبح شام سمندر کے ساحل کی طرف جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے سلم بن حلوان کو اس کی خبر ہو، اگر نہیں تو میں تفصیل بتاتا ہوں۔ کعب بن عامر کے اہل خانہ کو اس وقت سے جانتا ہوں جب نابیل اور اس کی چھوٹی بہن معاذ کم عمر تھیں۔ بچپن سے ہی ان کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ اپنے غلام بسیط کے ساتھ صبح و شام گھڑ دور کے لیے ساحل سمندر کی طرف جاتی رہی ہیں۔ اب کعب بن عامر کی بڑی بیٹی نابیل کی تو شادی ہو چکی ہے، جبکہ معاذ حسب معمول اپنے غلام بسیط کے ساتھ صبح و شام ساحل سمندر کی طرف جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی صبح یا کسی شام کو ساحل کی طرف گئی ہو اور اپنے دادا سے ملنے کے لیے حسن کرسو آیا ہو، اور کسی ماہی گیر نے ان دونوں کو قریب دیکھ لیا ہو۔ میں سمجھتا ہوں یہ کوئی بڑا اور خطرناک واقعہ نہیں ہے، اور اس سلسلہ میں یہاں تک کہتے کہتے بطروش کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے لیونش بول اٹھا تھا، محترم بطروش، کیا آپ چاہتے ہیں ہمیں اس سلسلے میں کعب بن عامر کی بیٹی سے کوئی باز پرس نہیں کرنی چاہیے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی حسن کرسو کے ساتھ روابط ہوں اور گھر والوں کو خبر نہ ہو۔ ایسی صورت میں تو ہم اس سے بہت سی مفید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ بطروش جب خاموش ہوا تو فوراً لیونش نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، محترم لیونش، میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہمیں اس کی طرف سے ہمیں آنکھیں بند کر لینی چاہیے، اور یہ کہ اگر وہ کسی غلط کام میں ملوث ہو تو ہمیں باز پرس نہیں کرنی چاہیے۔ جیسا ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس سلسلے میں ہمیں احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ یہ لڑکی کا معاملہ ہے، اس سلسلے میں اگر کوئی نوجوان ملوث ہوتا تو اتنی بڑی بات نہ ہوتی، لیکن لڑکی کے معاملے میں کئی قباحتیں کھڑی ہو سکتی ہیں۔ اس کی عزت، اس کی عفت اور اس کی عصمت کو نگاہ میں رکھتے ہوئے بڑے دھیمے اور ٹھنڈے مزاج کے لوگ برہم ہو کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ماضی میں ان حالات کی وجہ سے کئی بار البشارات فساد کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ اگر آپ کعب بن عامر کی بیٹی معاذ کو پکڑ کر اسے معلومات حاصل ہی کرنا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں بڑی رازداری، بڑی دانشمندی سے کام لینا ہوگا۔ بطروش جب خاموش ہوا تو اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے لیونش کہنے لگا، آپ کی آمد سے پہلے میں اس موضوع پر سلم بن حلوان سے گفتگو کر رہا تھا۔ اس گفتگو کو میں نے انجام اس لیے نہیں دیا کہ آپ کی آمد کا انتظار تھا۔ اب میں آپ ہی سے پوچھتا ہوں، ہمیں اس معاذ کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ یہاں تک کہنے کے بعد لیونش رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، عظیم بطروش، البشارات میں جتنے عرب قبائل ہیں ان کی فطرت، ان کی رشتے میں اچھی طرح واقف ہوں، لہٰذا ہمیں معاذ پر ہاتھ ڈالنے کے لیے کوئی بڑا ہی محتاط طریقہ استعمال کرنا ہوگا۔ ہم نہ تو کعب بن عامر کی حویلی میں جا کر اس کی بیٹی کو گرفتار کر سکتے ہیں، نہ ہی دن کے وقت ہمارے آدمی اس پر گرفت کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اگر کسی کو خبر ہو گئی کہ میں نے سلم بن حلوان نے کعب بن عامر کی بیٹی معاذ کو اٹھانے کی کوشش کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے اور سلم بن حلوان کے خلاف ان علاقوں میں وہ طوفان اٹھے گا جسے ٹھنڈا کرنا اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہو جائے گا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ بطروش آپ کوئی ایسا طریقہ بنائیں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، ہمارا کام بھی ہو جائے اور معاذ کو پکڑ کر ہم آسان طریقے سے یہ معلومات بھی حاصل کر لیں، اور اس سلسلے میں اس کے ماں باپ اور عرب قبائل کی طرف سے کسی رد عمل کا بھی اظہار نہ ہو۔ بطروش تھوڑی دیر تک گردن جھکا کر سوچتا رہا، بڑا فکر مند، پریشان ہو گیا تھا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر بطروش نے لیونش کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، اس سلسلے میں میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے۔ بطروش کے ان الفاظ پر جہاں سلم بن حلوان چونکا تھا وہاں لیونش بھی بڑے اشتیاق بھرے انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ فوراً بولا، بطروش میرے عزیز، اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی ترکیب ہے کہ ہمارا کام ہو جائے تو آپ کہیں وہ کیا ہے؟ جواب میں لمحہ بھر کے لیے باری باری بطروش نے سلم بن حلوان اور لیونش کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، لیونش میرے عزیز، تم جانتے ہو یا جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں،
معاذ اپنے غلام بسیط کے ساتھ صبح و شام گھڑ دوڑ کے لیے ساحل سمندر کی طرف جاتی ہے۔ آپ کچھ دن انتظار کریں، پھر میں ایک دن مقرر کروں گا، دن کی اطلاع تمہیں دے دوں گا۔ تم اس دن کے لیے تیار رہنا اور اپنے مسلح جوانوں کو بھی تیار کر لینا۔ لائحہ عمل کچھ اس طرح ہوگا کہ جو روز مقرر کیا جائے گا اس روز معاذ اپنے غلام بسیط کے ساتھ ساحل سمندر کا رخ کرے گی، تو میں اور میرے چند راہب بھی ساتھ ہو لیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم راہب بھی کبھی کبھی گھڑ دوڑ کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں، اس روز اور میں اور میرے ساتھی بھی ایسا ہی کریں گے۔ تب معاذ اور بسیط کے ساتھ میرے اور میرے ساتھیوں کے جانے کی وجہ سے معمول میں یہ فرق آئے گا کہ ہم معاذ اور بسیط کو ذرا دیر تک ساحل سمندر پر روک لیں گے، باتوں باتوں میں زیادہ وقت گزار دیں گے۔ جب سورج غروب ہو جائے گا، اندھیرا پھیلنا شروع ہو جائے گا، تب ہم معاذ اور بسیط کو رخصت کر دیں گے۔ اس طرح معاذ اور بسیط جب ساحل سمندر سے اپنی بستی کی طرف آئیں تو راستے میں آپ کے مقرر کردہ مسلح جوان ان پر وارد ہو جائیں، دونوں کو اٹھا لیں اور یہاں لے آئیں، اور ان سے اپنے مطلب کی اطلاعات مل جائیں تو پھر انہیں یہیں روک لیا جائے، اور نہ ملیں تو انہیں واپس جانے دیا جائے تاکہ کوئی بڑا فساد نہ اٹھے۔ اور ہاں، ان دونوں کی آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر رکھنا کہ کوئی یہ نہ جان سکے کہ ان دونوں کو کس نے اٹھایا اور اٹھا کے ان دونوں کو کہاں لے جایا گیا۔ بطروش جب خاموش ہوا تو بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے لیونش کہنے لگا، محترم بطروش، جو طریقہ آپ نے بتایا ہے میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر، اس سے اچھا اور زیادہ محتاط طریقہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اس موقع پر میں آپ سے یہ کہوں کہ بسیط کو تو ہم اس سے پہلے بھی اٹھا چکے ہیں، اگر سختی بھی کی گئی۔ اس کے نتیجے میں جو کچھ ہم نے اس سے اخذ کیا وہ یہ تھا کہ بسیط کچھ نہیں جانتا، اگر وہ کچھ جانتا ہوتا تو ضرور ہمارے سامنے اگل دیتا، لیکن ایسا نہیں ہوا، اس بنا پر ہم نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ اب معاذ کے ساتھ بسیط کو اٹھانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس پر بطروش فکر مندی سے لیونش کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو لیونش، ہم نے بڑا محتاط ہو کر یہ کام کرنا ہے۔ اگر تم صرف معاذ کو اٹھاؤ گے اور بسیط کو جانے دو گے تو یاد رکھنا بسیط سیدھا گھر جائے گا اور جا کر ساری واقعہ کی اطلاع کعب بن عامر کو دے دے گا، اور کعب بن عامر کی بستی کے مسلح جوان اسی وقت چاروں طرف پھیل کر معاذ کو تلاش کرنا شروع کر دیں گے۔ اگر ایسا ہو گیا تو یاد رکھنا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوگا، اس لیے معاذ کے ساتھ بسیط کا آنا بھی ضروری ہے، اسی میں ہم سب کا تحفظ ہے۔ لیونش، اگر ایسا کرنے کے بعد ہمیں معاذ سے ضروری اطلاعات ملتی ہیں تو پھر معاذ کو روک لیا جائے گا، اس کو روکنے کا ہمارے پاس ایک بہانہ اور جواز ہوگا، اور بسیط کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اس کے بعد اعلانیہ طور پر کعب بن عامر کو اطلاع دی جائے گی کہ اس کی بیٹی یہاں ہمارے پاس موجود ہے اور اس نے ان باتوں کا اقرار کیا ہے۔ جب ایسا ہوگا تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کعب بن عامر ہی نہیں، ارد گرد دوسرے جتنے عرب سردار ہیں باغی پن اختیار نہیں کریں گے۔ ساتھ ہی میں تم لوگوں سے یہ بھی کہوں کہ اگر بسیط کی جگہ معاذ نے بھی کچھ نہ بتایا تو پھر یہ سمجھنا کہ بسیط کی طرح وہ بھی کچھ نہیں جانتی، لہٰذا جس طرح تم لوگوں نے بسیط کی آنکھیں باندھ کر ایک جگہ ڈال دیا تھا ویسے ہی بسیط اور معاذ دونوں کو ڈال دینا۔ اس طرح جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اپنے انجام کو پہنچے گا اور ہم پر کوئی حرف گیری بھی نہیں ہوگی۔ اب بتاؤ اس سلسلے میں تم لوگ کیا کہتے ہو؟ اس پر لیونش بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، بطروش میرے عزیز، جو کچھ آپ نے کہا ہے یہی ہم دونوں کے لیے بھی آخری ہے۔ اب میں بڑی بے چینی سے آپ کے مقرر کردہ اس دن کا انتظار کروں گا جس روز مجھے معاذ کو ساحل سمندر اور کعب بن عامر کی بستی کے درمیان سے اٹھانا ہوگا۔ لیونش کے ان الفاظ کے ساتھ ہی بطروش اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، پھر انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، تو پھر معاملہ طے ہوا، اب مجھے جانے کی اجازت دیں، ایک دن مقرر کر کے میں آپ لوگوں کو اس کی اطلاع کر دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی بطروش نے پرجوش انداز میں باری باری لیونش اور سلم بن حلوان سے مصافحہ کیا، اس کے بعد وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ سلطان سلیمان اپنے عالیشان قصر کے ایک کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک حاجب اندر آیا، سلطان کو تعظیم دینے کے بعد اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان محترم، فرانس کا ایک سفیر نام جس کا لافورے ہے، وہ قسطنطنیہ میں داخل ہوا ہے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی التجا کرتا ہے۔ سلطان سلیمان کے لبوں پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، پھر اپنے داروغہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، یہ فرانسیسی سفیر بار بار ہمارے پاس آ جاتے ہیں، آخر یہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اس پر داروغہ نے سر کو خم کیا اور کہنے لگا، سلطان محترم، میں نے اس سے استفسار نہیں کیا وہ کس کام کے لیے حاضر ہوا ہے، تاہم اجازت دیں تو آپ کی خدمت میں اسے پیش کروں۔ سلطان منہ سے کچھ نہ بولا، مسکراتے ہوئے جب اس نے اسبات میں گردن ہلائی تب داروغہ باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد فرانسیسی سفیر جس کا نام لافورے تھا وہ کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں اس وقت سلطان کے پاس اس کے محافظ دستوں کے سالار کے علاوہ دوسرے بڑے سالار وزیر عمائدین بیٹھے ہوئے تھے۔ سلطان کو تعظیم دینے کے بعد لافورے نے اپنا تعارف کروایا، پھر جب سلطان نے ایک نشست کی طرف اشارہ کیا تب وہ بیٹھ گیا۔ اس کے بعد اس کمرے میں سلطان کی آواز سنائی دی تھی، کہو تمہارے بادشاہ فرانسس نے اب کس مقصد کے تحت تمہیں میری طرف روانہ کیا ہے؟
لافورے سے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ یہ بڑا شائستہ اور بڑا دانشمند شخص تھا۔ سلطان نے جب اس سے سوال کیا تب اس نے ایک گہری نگاہ سلطان پر ڈالی، پھر کہنے لگا، سلطان محترم، آپ جانتے ہیں ہمارے بادشاہ فرانسس اسپین کی بادشاہ چارلس کا بدترین دشمن ہے۔ چارلس نے اٹلی پر قبضہ کر کے ایک طرح سے فرانسس کے لیے خدشات پیدا کر دیے ہیں۔ ہمارا بادشاہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے لشکر کے ساتھ جنوبی اٹلی پر حملہ آور ہو کر اٹلی کے شہر نیپلز پر قبضہ کر لیں۔ ایسا کرنا آپ کے لیے آسان ہے، اس لیے کہ آپ کے لشکر کو آپ کا امیر البحر باربروسا بڑی آسانی سے اٹلی کے ساحل پر پہنچا سکتا ہے، اور آپ کے لشکر کے لیے نیپلز پر قبضہ کرنا کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے۔ اس دوران ہمارا بادشاہ بھی اپنے رد عمل کا اظہار کرے گا۔ جس وقت آپ نیپلز پر قبضہ کر لیں گے، ہمارا بادشاہ کوہستان کے پشتی حصے سے شمالی اٹلی پر یورش کر دے گا۔ اس طرح آپ اور ہمارے بادشاہ اٹلی کو مساویانہ طور پر آدھا آدھا تقسیم کر لیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد لافورے سے خاموش ہوا، تب سلطان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، اس کے علاوہ اور بھی تمہارے بادشاہ نے کچھ کہا ہے؟ لافورے کو کچھ حوصلہ ہوا، کہنے لگا، ہمارے بادشاہ نے آپ سے یہ گزارش کی ہے کہ آپ ہمیں 1,00,000 اشرفی کی امداد دیں۔ ہمارے بادشاہ کا کہنا ہے کہ آپ جیسے عالیشان سلطان کے لیے یہ رقم کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ اس رقم سے ہم اپنی جنگی تیاریاں مکمل کر کے کوہستان الپس کے پیچھے سے ہوتے ہوئے شمالی اٹلی پر حملہ کر سکتے ہیں۔ لافورے جب خاموش ہوا تب جستجو کے انداز میں سلطان نے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، تم لوگوں نے ہم سے تو یہ مراعات مانگی ہیں، ان کے بدلے میں ہمارے متعلق کیا کہتے ہو؟ لافورے نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر کہنے لگا، سلطان محترم، اس کے جواب میں ہمارا بادشاہ آپ کو خفیہ پیشکش کرتا ہے کہ وہ آپ کے پاس ایک فرانسیسی سفیر بھیجے گا، مساوات کی بنیاد پر معاونت، دوستی اور تجارت کا معاہدہ کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا بادشاہ آپ سے یہ بھی عہد کرتا ہے کہ جب آپ یا آپ کا کوئی سالار اٹلی پر حملہ آور ہوگا تو ہمارا بادشاہ تمام عالم نصرانیت کو اس سلسلے میں خاموش رکھے گا اور کسی کو بھی آپ کے خلاف جنگ کرنے نہیں دے گا۔ یہ بھی عہد دیتا ہے کہ اس سلسلے میں یورپ کی کوئی قوت چارلس کا ساتھ نہیں دے گی۔ ساتھ ہی ہمارا بادشاہ آپ کے ساتھ مل کر دنیا بھر میں امن قائم کرنے میں مدد دے گا۔ مسلمانوں کے عظیم سلطان ہمارے بادشاہ کا یہ بھی خیال ہے کہ جب تک ہسپانیہ کے ضدی بادشاہ چارلس کو اس قدر کمزور نہ کر دیا جائے کہ وہ مفاہمت کرنے کے قابل نہ رہے اور مجبور ہو کر عالمگیر امن قائم کرنے پر آمادہ نہ ہو جائے، اس وقت تک ایشیا اور یورپ میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ گو اس موقع پر سلطان کا دانشمند وزیر ابراہیم موجود نہ تھا، لیکن ایسے نازک موقعوں پر سلطان اصل حقیقت کو بڑی آسانی سے بھانپ لیا کرتا تھا۔ سلطان باہمی معاہدے کا تو حامی تھا، لیکن اس کے ساتھ جنگ کے لیے جو مالی امداد کی شرط تھی اسے اس نے بڑی شک کی نظر سے دیکھا تھا، اور فرانسیسی سفیر سے کہا، میں یہ کیسے اعتبار کر لوں کہ تمہارا بادشاہ عہد شکنی نہیں کرے گا؟ اس پر لافورے نے سلطان کو اس سلسلے میں یقین دلانے لگا تھا۔ سلطان سلیمان گو اس زمانے میں ایشیا کے معاملات میں بہت الجھا ہوا تھا، اور وہ دریا نیل میں کشتیوں کا ایک بہت بڑا بحری بیڑا تیار کر رہا تھا، جس سے متعلق اس کا ارادہ تھا کہ وہ اس بحری بیڑے سے اس تنگ خاکنائی کو عبور کرے گا جو بحیرہ روم اور بحیرہ قلزم کے درمیان حائل ہے، اور اس کے بعد مشرقی سمندروں کی چھان بین کے لیے اپنا بیڑا روانہ کرے گا۔ بہرحال اس موقع پر فرانس کی بادشاہ نے، جس کے کردار میں دانشمندی اور جھوٹی آن بان ہمیشہ زیادہ تھی، یہ تجویز پیش کی تھی کہ اسپین کے بادشاہ کو زیر کر لیا جائے، کیونکہ فرانس اسے اپنا حریف اعظم خیال کرتا تھا۔ اسے زیر کرنے کے لیے اسے سلطان سلیمان کی مدد کی ضرورت تھی، اس لیے کہ وہ اکیلا چارلس پر ضرب نہیں لگا سکتا تھا۔ اٹلی کی حیثیت چونکہ چارلس کے مقبوضہ جات کی تھی، لہذا فرانسس جانتا تھا جب اٹلی پر حملہ آور ہو کر اٹلی کی حفاظت کے لیے چارلس ضرور آئے گا، اور جب زندگی میں پہلی بار چارلس کے لشکروں کا واسطہ ترکوں سے پڑے گا تو پھر جنگ کے دوران ترک چارلس اور اس کے لشکریوں کو دھان کی بوائی کے لیے بننے والے کھیت کی طرح کھنگال کر رکھ دیں گے۔ فرانس کے بادشاہ کی اس پیشکش میں بڑی ترغیب تھی۔ سلطان سلیمان خود چاہتا تھا کہ اسپین کے بادشاہ چارلس کو ایسے محاذ پر کھینچ لانا چاہیے جہاں اسے ترکوں کے لشکر سے پالا پڑے اور ترک اسے زیر کریں اور اس کا سارا گھمنڈ اور تکبر جاتا رہے، اور ساتھ ہی وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ یورپ کی سرحدوں پر امن اور عافیت ہونی چاہیے، اور یہ اس کی اولین خواہش تھی۔ لہٰذا اس نے تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے ساتھ لافورے کی اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ اس طرح لافورے کے ذریعے فرانسس اور سلطان سلیمان کے درمیان دائمی دوستی اور تجارت کے معاہدے پر سمجھوتہ ہو گیا، جو ترکوں اور فرانسیسیوں کو ایک دوسرے سے مربوط کر سکتا تھا۔ سلطان سلیمان اور فرانس کے بادشاہ فرانسس کے درمیان ہونے والے اس معاہدے کے ذریعے سلطان نے فرانسیسیوں کے تجارتی بیڑوں کو محصول سے بری کر دیا تھا، اور اپنی سلطنت میں انہیں تجارت کی بھی سہولتیں عطا کی تھیں جو خود ترکوں کو حاصل تھیں۔ ساتھ ہی وہ حقوق بھی حاصل رہے جو غیر ملکیوں کو حاصل ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ سلطان سلیمان نے فرانسیسیوں کے لیے یہ رعایت بھی کر دی تھی کہ مسلمانوں کی سلطنت میں ان کے کلیسا، ان کی عدالتیں، ان کے ذاتی معاملات فرانسیسی پرچم تلے رہیں گے،
اور وہ ترکوں کے قوانین کے پابند نہ ہوں گے۔ یہ معاہدہ، جسے معاہدہ مراعات خصوصی کا نام دیا گیا تھا، بڑا اہم تھا۔ اس کی وجہ سے فرانسیسی قوم کو ترکوں کی سلطنت میں اوروں کے مقابلے میں ترجیحی حقوق حاصل ہو گئے تھے۔ سلیمان کی یہ خواہش پوری ہو گئی کہ یورپ کی بڑی قوموں میں سے ایک سے اس کا عملی رابطہ قائم ہو گیا تھا، لیکن اس سے مشرقی اقوام کے درمیان یورپ والوں کا ایک طرح کا نیا حق بھی مل گیا، اور وہ یہ کہ ان پر مشرقی حکومت اور ان کے حکمرانوں کا ڈر باقی نہ رہا۔ اسی صلح کے نمونے پر چین جیسی دور دراز مملکت تک سے معاہدے ہوتے رہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ فرانسیسیوں سے اس قسم کا معاہدہ کر کے سلطان سلیمان نے غلطی کی تھی، اس لیے کہ اس وقت ترکوں کی طاقت انتہائی عروج پر تھی اور ان کے مقابلے پر فرانس ایک کمزور ملک تھا۔ لیکن جب ترک اور ایشیا کی دوسری قومیں کمزور ہو گئیں تو اپنی مراعات کی وجہ سے ایشیا یورپ کی چیرادستیوں کا نمونہ بھی بن گیا تھا۔ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ اس معاہدے کے عملی اثرات فوراً ہی ظاہر ہوئے۔ ترکوں کی سلطنت فرانسیسیوں کے لیے ایک طرح کی شاہی نوآبادی بن گئی، جس کی وجہ سے فرانسیسیوں کو مشرقی سمندروں تک پہنچنے کا پہلا موقع ملا۔ اسی زمانہ میں یورپ کے دوسرے ملک تجارت کی غرض سے فرانسیسی پرچم تلے سفر کرنے لگے، کیونکہ فرانسیسیوں کو تجارتی تحفظات کا عہد دے دیا گیا تھا۔ اس لیے اس معاہدے کو دفع کی روح سے یروشلم کے مقامات مقدسہ بھی انہی کے تحفظ میں سمجھے جانے لگے تھے۔ فرانس کے ساتھ سلطان سلیمان کے اس معاہدے کی صرف اتنی اہمیت تھی کہ اس معاہدے کے ذریعے چارلس کے خلاف جو جنگ کرنے کا خفیہ عہد ہوا تھا، اس کی پردہ داری کی جائے، لیکن یہ پردہ داری زیادہ عرصہ تو قائم نہیں رہ سکتی تھی۔ بعد میں جب یورپ والوں کو پتہ چلا کہ فرانس کے بادشاہ نے یورپ کے حکمرانوں کو چھوڑ کر مسلمان سلطان کے ساتھ ایسا معاہدہ کیا ہے، تو انہوں نے اس معاہدہ کا نام ملحدانہ اتحاد رکھا اور فرانس کے بادشاہ کو لعنت ملامت کی۔ بعد میں جب اس معاہدے کی خبر اہل وینس کو ہوئی تو وینس پر اس کا اثر یوں ہوا جیسے کسی کے سینے میں بھرپور خنجر گھونپ دیا گیا ہو، اس لیے کہ وینس والے سمندری تجارت پر اپنی حکومت سمجھتے تھے، لیکن اس معاہدے کی روح سے ترکی سمندروں میں فرانسیسی تجارت میں ان سے بازی لے گئے تھے اور ان کی تجارت ان کے ہاتھ سے چھنتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ رد عمل کے طور پر انہوں نے اپنی تجارت کو بحال کرنے کے لیے جان توڑ جدوجہد شروع کر دی تھی۔ بہرحال سلطان سلیمان اور فرانس کے بادشاہ کے درمیان خفیہ معاہدہ ہو گیا، جس کی ابھی تک اہل یورپ کو خبر نہ ہوئی تھی۔ اسی دوران خیر الدین باربروسا اناج سے بھرے ہوئے جہازوں کو بحفاظت لے کر قسطنطنیہ آ گیا، اور یہاں سلطان سلیمان سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد اس نے اپنے کرندے اور طلیہ گر یورپی ملکوں اور خصوصیت کے ساتھ اسپین کی طرف پھیلا دیے تھے، جنہوں نے یہ خبر مشہور کر دی کہ خیر الدین باربروسا بکنا چاہتا ہے۔ خیر الدین باربروسا کے ان مخبروں نے یورپ اور اسپین کے عیسائیوں میں یہ خبریں پھیلانا شروع کر دیں کہ باربروسا اور سلطان سلیمان کے درمیان اختلافات ہی پیدا نہیں ہو گئے، بلکہ باربروسا اور سلطان سلیمان کے سالار اعلیٰ لطفی پاشا کے درمیان بھی کافی اختلافات پیدا ہو چکے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ خیر الدین باربروسا نے اپنا ایک انتہائی رازدار مخبر اسپین کی طرف روانہ کیا، اور اس نے چارلس کے مقربین سے مل کر چارلس کو یہ پیشکش کی کہ اگر چارلس افریقہ میں جس قدر علاقہ اس کے پاس ہے، جس میں ٹونس بھی شامل ہے، خالی کر دے، تو اس کے جواب میں خیر الدین باربروسا ترکی کے سارے بحری بیڑے کو آگ لگا دے گا، سلطان سلیمان سے اپنا تعلق ختم کر کے افریقہ میں سکون سے زندگی بسر کرنا شروع کر دے گا۔